الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے اس کا صلہ اسے ضرور ملنا چاہیے۔ وہ اپنی دنیا کے لحاظ سے کوئی کام کرے یا اپنے دین اور مذہب کے لحاظ سے کوئی کام کرے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کا بدلہ، اس کا صلہ مجھے ملنا چاہیے، اور صلہ بھی اچھا ملنا چاہیے۔ بلکہ اگر میری محنت سے زیادہ صلہ مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ میں محنت کروں اور میری وہ محنت رائے گاں چلی جائے، ضائع ہو جائے، اس کا مجھے کوئی صلہ ہی نہ ملے۔ میں صبح جا کر اپنی دکان پہ بیٹھوں، اپنے کاروبار کو وقت دوں اور شام کو مجھے ملے ہی کچھ نہ۔ کوئی بھی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے کوئی شخص ملازمت کرے، اپنی جاب کو پورا وقت دے اور مہینہ گزرنے کے بعد اس کی سیلری اسے نہ ملے تو اس بات کا کوئی بھی شخص تصور نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جس لگن کے ساتھ کام کیا ہے، ادارے کو وقت دیا، اپنی جاب کو وقت دیا ہے، مجھے اس کے مطابق بلکہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس سے کہیں زیادہ اچھا صلہ ملنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، ہمارے پیارے دین اسلام کا بھی مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اصول رکھا ہے۔ اس نے فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں میں ان کو بڑا اچھا بدلہ دوں گا، بہت اچھا صلہ انہیں ملے گا۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وزیادہ، میں انہیں مزید بھی عطا کروں گا، یعنی مکمل ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کا اللہ سبحانہ و تعالی صلہ بالکل بھی نہیں رکھے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، کیونکہ آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ تو بلکہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ان کی محنت سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس نے قرآن پاک میں جا بجا ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کے اندر بالکل کمی نہیں کی جائے گی، اللہ پوری قدر کرے گا، اللہ تمہاری پوری عزت افزائی فرمائے گا۔ اس کی رحمت اور اس کے احسان کے کہنے ہی کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ ایک نیکی کر کے آئے گا میں اس کو اس کی ایک نیکی کا ثواب، اجر، بدلہ کم از کم 10 نیکیوں کی شکل میں عطا کروں گا۔
بندے نے کی ایک نیکی ہے، ثواب اس کو مل رہا ہے 10 نیکیوں کا۔ یہ نماز فرض ہوئی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں مکمل واقعہ ذکر کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، معراج کا مبارک سفر اللہ نے آپ کو کروایا، اللہ بلندیوں پر لے گیا، اور وہاں اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا۔ جس وقت کوئی معزز مہمان ملاقات کے لیے آتے ہیں تو یہ روایت ہے کہ اس کو گفٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس معزز مہمان کے کیا کہنے، جن جیسا مہمان آج تک کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا۔ گفٹ کیا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے واپسی پر ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے اللہ نے آپ کو کیا گفٹ دیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے گفٹ دیا ہے 50 نمازوں کا، کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے گفٹ ہے 50 نمازیں، ڈیلی کی انہوں نے 50 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں چونکہ انسانوں کو دیکھ آیا ہوں، میں نبوت اور رسالت سے گزر آیا ہوں، انسانوں کی فطرت کو سمجھتا ہوں، میری قوم نے نہیں پڑھی تو آپ کی قوم کہاں سے پڑھے گی؟ آپ تشریف لے جائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے، التجا کر لیجئے، اپیل درخواست کر لیجئے، اللہ ان کو کم کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چکر لگائے، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی، اپیل کی، التجا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ 50 سے کم کر کے کتنی باقی رکھی؟ 5۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے، میں نے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، اب یہ میری رحمت ہے اور آپ کی اپنی امت کے ساتھ یہ شفقت، پیار، محبت ہے۔ آپ نے بار بار مجھ سے کہا اب میں نے کم کر کے نمازیں تو 5 کر دی ہیں، اب آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی لیکن اجر ان کو 50 کا ہی ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، جو شخص بھی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک نماز پڑھے گا 10 نمازوں کا ثواب، 5 نمازیں پڑھ لی 50 کا ثواب۔ پھر آپ دیکھیے، غور کیجئے، یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بیریئر نہیں لگا دیا کہ بس ختم، نہیں، بلکہ متعدد مقامات پر یہ کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا۔ اب جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنی احادیث پاک میں، صلاۃ الجماعہ، جماعت کے ساتھ آ کر ایک شخص نماز پڑھتا ہے مسجد میں با جماعت، اور ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس با جماعت نماز ادا کرنے والے کو اس اکیلے نماز پڑھنے والے سے 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ اگر بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 10۔ بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے نا تو ایک کے بدلے میں 10 ہے نا۔ اب آپ آئیے ذرا، ایک بندہ آ کے مسجد میں با جماعت نماز ادا کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وہ اکیلے نماز پڑھنے والے سے 25 گنا زیادہ ثواب عطا کرے گا یا 27 گنا زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ گویا کہ با جماعت نماز ادا کرنے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ کتنی نمازوں کا؟ 25 کا نہیں، 25 گنا زیادہ۔ کتنا ہو گیا؟ لگائیے نا ذرا حساب، 250 ہیں، یعنی 250 نمازوں کا ثواب یا 270 نمازوں کا ثواب، یعنی 25 یا 27 نمازیں نہیں، 25 گنا کا ذکر ہے، یعنی اس سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں 25 درجے، 25 جز یا 27 درجے، 27 جز
اللہ اس کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ گویا کہ جو شخص اکیلا نماز ادا کرتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب 10 کا، اور جو مسجد میں آ کے بعد جماعت ادا کرے اس کو ایک نماز کا 250 یا 270 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر اسی طرح ایک جگہ اللہ نے مثال دے کر بات سمجھائی کہ ایک شخص صدقہ کرتا ہے، اب وہ 1 روپیہ صدقہ کر رہا ہے، ایک چیز صدقہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال پتہ کیسے ہے؟ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ فرمایا اس کی مثال ایک دانے کی مثال جیسی ہے۔ 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار، 1 ریال، 1 پاؤنڈ، 1 ڈالر، ایک چیز، کوئی ایک پیئر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، فرمایا اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے جس کو زمین میں بو دیا جاتا ہے۔ اب وہ زمین میں مٹی کے اندر ہے، اب اس سے کیا ہے؟ 7 سنابل، اس سے 7 سٹے نکلتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے۔ اس نے بوئے کتنے تھے؟ ایک دانے سے سٹے کتنے نکلے؟ 7۔ ہر سٹے میں کتنے دانے ہیں؟ 100۔ کتنے بن گئے؟ 700۔ اللہ نے فرمایا اس نے زمین میں بویا 1 دانہ تھا، اللہ نے بدلے میں اس کو عطا 700 دانے کر دیے۔ یہ ہے مثال، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ دیتے ایک ہیں، اللہ زیادہ عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے اللہ بدلے میں 700 کا ثواب دیتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی کئی گنا بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ تو ان دلائل سے معلوم ہوا کہ اللہ بڑی قدر کرتا ہے، ہماری توقع سے بڑھ کر ہمیں اجر عطا کرتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے میں نماز پڑھوں، نماز میری ضائع نہ جائے، میں کوئی عمل کروں، کوئی عمل میرا ضائع نہ جائے، میں کچھ بھی کروں، روزہ رکھوں، حج کروں۔ دیکھیے نا، آپ تصور کیجئے، لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اب عمرہ بھی کتنا مہنگا ہو چکا ہے، ایک بندہ پیسے جمع کرتا ہے، غریب آدمی ہمارے جیسا بیچارہ، اس کے ارمان ہی رہتے ہیں، جب وہ ایک لیمٹ تک پہنچتا ہے کہ اتنے پیسے، وہ اور زیادہ مہنگا ہو چکا ہوتا ہے۔ کئی لوگ بیچارے اسی طرح سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ ارمان اپنے دل میں لیے، تو کتنا مشکل ہے۔ پھر یہاں سے بندہ ویزا لگوا کے، وقت نکال کے، اتنے پیسے خرچ کر کے اللہ کے گھر میں جائے، مکہ مکرمہ میں جائے، مدینہ منورہ میں جائے، اور وہاں جا کر سارے اعمال کرے۔ اللہ عمرے کا موقع دے یا اللہ حج کا موقع دے، اللہ سب کو موقع عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ تو پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، اتنی محنت مشقت کے باوجود اگر اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو خطرے والی بات ہے نا۔ بندہ تصور بھی نہیں کرتا، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یار میں نے اتنی محنت کی اور مجھے ثواب ہی نہ ملے۔ ہاں، ایسا خطرہ موجود ہے بالکل۔ یہ ضروری نہیں ہے آپ جو عمل کریں آپ اس کے بعد کہیں بس جی میں نے عمل کر لیا اب تو یہ 100% قبول ہی قبول ہے۔ نہیں، قرآن پاک کہتا ہے لوگ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا میرے اس عمل کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کیا میرا عمل قبولیت اختیار کر سکے گا کہ نہیں۔ آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو انہوں نے تعمیر کیا، ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی رہنمائی اللہ فرما رہے ہیں اور ان کا ساتھ اللہ کے فرشتے دے رہے ہیں۔ اور پھر حجر اسود جیسا پتھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ جنت سے۔ اتنا زیادہ کمال درجے کا عمل ہونے کے باوجود بھی
ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم باپ بیٹے کا عمل قبول کر لینا۔ اس کا مطلب ہے خطرہ موجود ہے، اس شہنشاہ کی مرضی ہے، احکم الحاکمین کی اپنی مرضی ہے، جس کا چاہے عمل قبول کر لے، جس کا چاہے نہ کرے، جس کی چاہے دعا سن لے، جس کی چاہے نہ سنے، اس کو کوئی مجبور تو نہیں نہ کر سکتا۔ دیکھو نا، شیطان ابلیس نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جا انک من المنظرین، تیری دعا قبول ہوگی، تجھے قیامت تک مہلت دی جاتی ہے۔ یہ اللہ ہے، وہ کتنا بڑا دشمن ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، وہ تمہارا بھی دشمن ہے، لیکن اللہ نے اس کی قبول کر لی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور کتنے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں جو دنیا کے اندر دعائیں کرتے رہے لیکن قبول نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے کتنے لوگوں کے لیے دعا کرتے، یا اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی۔ تو بتانے کا مقصد یہ اللہ شہنشاہ عالم ہے، احکم الحاکمین ہے، ایسا مالک الملک ہے، کسی کے آگے مجبور نہیں، وہ بالکل بے نیاز ہے، جس کی چاہے قبول کر لے، جس کی چاہے نہ قبول کرے۔ تو اس لیے مسلمان فکر مند رہتا ہے کہ میں عمل کروں تو اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اب اس کی قبولیت کے لیے ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے، وہ ہے میرے پیارے بھائیوں بندے کے عمل کا اسلام کے مطابق ہونا۔ بندے نے جو عمل بھی کرنا ہے نا، وہ اسلام کے مطابق کرنا ہے، بس یہ ایک اصول ذہن نشین ہر مسلمان کو کر لینا چاہیے۔ میں نے جو عمل بھی کرنا ہے نا، میں نے اپنی مرضی کے مطابق نہیں، میرا جیسے دل چاہے گا ویسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دیا ہے، ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اسلام کے مطابق آپ نے چلنا ہے، اسلام کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی ہے، اسلام کے مطابق ہی آپ نے حج کرنا ہے، اسلام کے مطابق ہی آپ نے عمرہ کرنا ہے، اسلام کے دیے ہوئے اصولوں ضابطوں کے مطابق آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، آپ نے اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے، آپ نے اپنے وجود کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، آپ نے اپنی سوچیں، اپنی فکریں، اپنا دل، اپنا دماغ، یوں کہہ لیجیے سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک آپ نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل قبول ہوتا ہے۔ یہ آیت میں نے ابتدا میں پڑھی تھی سورۃ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح لفظوں میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، تلاش کرے گا، اس کی کوشش میں رہے گا، ٹرائی کرے گا کہ میں چلو اس کے مطابق کر لوں، یا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا، اللہ نے واضح کہہ دیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، بالکل رد کر دیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ بندہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اتنے سارے عمل کر رکھے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا قیامت کے دن نماز آئے گی، اور نماز اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گی یا ربی انا الصلاۃ، اے میرے رب میں نماز ہوں، آپ نے مجھے اپنے بندوں پر فرض کیا تھا، ذرا ان سے پوچھئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نماز کی بات سن کر ارشاد فرمائیں گے انک علی خیر، اے نماز تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تیرا دعویٰ بالکل بجا ہے، لیکن ذرا انتظار کر، ایک سائڈ پہ ہو اور انتظار کر۔ پھر روزہ آئے گا، وہ بھی اللہ سے یہی کہے گا یا ربی انا الصوم، اے میرے اللہ میں روزہ ہوں، تو نے سال میں اپنے بندوں پر رمضان کے روزے فرض کیے تھے، ذرا ان سے پوچھ انہوں نے کتنے روزے رکھے، کیا سلوک کیا ہے۔ حکم ہوگا بالکل ٹھیک ہے تیرا دعویٰ، تیرا مقدمہ، لیکن انتظار کر۔ زکوٰۃ، حج، دیگر اعمال
سب باری باری آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو رکنے کا، انتظار کرنے کا ارشاد فرمائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یجیء الاسلام، پھر سب سے آخر میں آئے گا اسلام۔ اسلام سب سے اینڈ پہ آئے گا، بالکل شروع میں نہیں۔ ساری عبادات، سارے اعمال پیش ہوں گے تو اسلام آ جائے گا، اور آ کے عرض کرے گا یا ربی انت السلام وانا الاسلام، اے میرے رب تیری شان، تیری عظمت، تیری صفت یہ ہے کہ تو سلام ہے۔ السلام اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک خوبصورت نام ہے، اور یا اللہ تو ہے السلام اور میں ہوں اسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہاں اسلام ہمیں تیرا ہی انتظار تھا، ہم تیرے منتظر تھے۔ یہ جتنے اعمال ہیں نا جن کو انتظار کرنے کو کہا گیا، اب ان سب کو تیری کسوٹی پر، تیرے معیار پر پرکھا جائے گا۔ جو تیرے مطابق ہوگا وہ قبول ہوگا، جو تیرے مطابق نہیں ہوگا وہ ناقابل قبول ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی تھے نا، ان سب کو دین اسلام پسند تھا، ان کا مذہب ہی دین اسلام تھا۔ دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں ہے، کوئی اور دین نہیں ہے، ایک ہے، باقی سارے کے سارے ادیان زمین پہ بنے۔ یہودیت لے لیجئے، عیسائیت لے لیجئے، دیگر بدھ مت لے لیں، ہندو مت لے لیں، کرن جو اس وقت کے مذاہب ہیں وہ لے لیں، پرانے لے لیں، سب کے سب زمین پہ بننے والے، آسمان سے صرف ایک دین، ایک مذہب اترا، اور اس کا نام ہے اسلام۔ قرآن پاک بتا رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ سب سے پہلے نبی کون ہے باقاعدہ قوم کی طرف؟ نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے انسان ہیں، اور اپنی اولاد کی طرف نبی رسول بن کے آئے نا، محدود تھے نا۔ باقاعدہ ایک پوری قوم، ایک خطے کی طرف جو باقاعدہ اللہ کے پہلے نبی اور رسول بن کے آئے نا، وہ ہیں سیدنا نوح علیہ السلام۔ ان کا ذکر خیر قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر موجود ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات بتاتے ہیں، میری قوم کے لوگوں، امرت ان اکون من المسلمین، مجھے بھی یہ حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں مکمل طور پر مسلمان بن جاؤں۔ میں مسلمان ہوں، کوئی اور مذہب نہیں ہے میرا۔ یعقوب علیہ السلام، کون ہے یعقوب علیہ السلام؟ ان کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل، اور انہی سے آگے پورا بنی اسرائیل کا مسارہ سلسلہ چلا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں، اور انہی سے آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام، اور انہی سے آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ان سب کا دین کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 کے 12 بیٹوں کو جمع کر لیا، اور ان سے پہلے ان کے دادا یعقوب علیہ السلام کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلا کر تاکیدی حکم دیتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے پیارے بیٹو، اے میرے لخت جگر، اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کر دیا، دین کا انتخاب تمہارے لیے اللہ نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، نہ تم نے کیا ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے دنیا کا انتخاب بندہ خود کرتا ہے،
یہ میں نے جاب کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، یہ فیکٹری چلانی ہے، یہ فلاں کام، یہ فلاں کام. اور اللہ تعالیٰ دنیا ہر ایک کو دے دیتا ہے، بھلے اس سے اللہ خوش ہو یا نہ خوش ہو. لیکن اللہ دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. دین اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، اس لیے دین محض اللہ کا انتخاب ہے. تو کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے دین کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اللہ نے کیا تمہارے لیے دین کا انتخاب. اب تم نے کیا بننا ہے؟ یہودی، عیسائی یا کوئی اور مذہب اختیار کرنا ہے؟ نہیں. فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بیٹو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. کتنے واضح الفاظ ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام، یعقوب علیہ السلام کا پیغام، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تمام نبیوں کا دین دین اسلام تھا. سلیمان علیہ السلام کا خوبصورت دور ہے. سورۃ النمل میں تفصیلی واقعہ موجود ہے. ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. یہ پروانہ ہے سلیمان علیہ السلام کا. یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے. اللہ کا نام لے کر شروع کر رہا ہوں جو بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا، بے حد مشفق مہربان ہے. اب تمہارے نام پیغام یہ ہے، میرے خلاف کسی قسم کی سرکشی نہ کرنا. اللہ تعلوا علی، کسی قسم کی میرے خلاف سرکشی نہ کرنا. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور سارے مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ. کون کہہ رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ملکہ بلقیس کو، کہ اپنے سارے لشکر سمیت، اپنی ساری قوم سمیت مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ. لیجیے جب وہ آئی نا، وہ لمبا واقعہ بالتفصیل سورۃ النمل میں، تو اس وقت اس نے بھی ایک جملہ بولا، کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا کہ تجھے چھوڑ کر سورج کو سجدے کرتی رہی، اور میری ساری قوم بھی. اے میرے رب، میں نے بڑا اپنی جان پر ظلم کیا. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان بن گئی. للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو یہ آپ ذرا قرآن پاک کی آیات کے تناظر میں دیکھتے چلے آئیے. تعلیم یہی ہے، تمام انبیاء کا دین، اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کا نازل کردہ دین صرف ایک تھا، اور وہ ہے اسلام. قیامت کے دن اس کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے لیے. ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پر اپنے اسلام کی تجدید کرتے رہیں، اس کی فکر میں لگے رہیں، اس پر توجہ رکھیں، اس پر اپنی رضا کا اظہار کرتے رہیں. 5 وقت اذان ہوتی ہے، مؤذن جو کہے آپ نے سن کر وہ کہنا ہے. اس کے بعد آپ نے جب اذان مکمل ہو گئی، مؤذن نے بھی، سننے والوں نے بھی درود شریف پڑھنا ہے. اور اسی طرح ایک مسنون دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ والی یہ پڑھنی ہے. اسی طرح ایک دعا یہ بھی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اے میرے رب، میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور اس بات پر راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، اور اس بات پر راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں. یہ دیکھیے 5 وقت اس بات کا ہر مسلمان اقرار کرے. اب دیکھیے کسی فوت شدہ کو، جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں.
اور اس میں مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک بڑی مشہور دعا ہے، اس کے کلمات اکثر مسلمانوں کو یاد ہیں، وہ پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے اللہ، یہ فوت ہونے والا تو فوت ہو چکا ہے، ہم سب اس کے جنازے کے لیے جمع ہیں، ہم جتنے زندہ اس کے جنازے کے لیے جمع ہیں نا، ہماری دعا ہے یا اللہ ہم میں سے جسے جب تک آپ زندہ رکھیں یا اللہ اسلام پر ہی زندہ رکھیے گا۔ کتنی اہمیت کی بات اور کتنی فکر کی بات ہے۔ یعنی یہ وہ لمحہ ہے کہ جس وقت میت آگے بڑھی ہے، دل نرم پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی جدائی کے اندر بڑے غمزدہ ہیں، اب جنازہ پڑھا جا رہا ہے اور اپنے لیے کیا دعا ہے؟ یا اللہ ہم میں سے جسے جب تک آپ زندہ رکھیں، یا اللہ ہم نے بھی مرنا ہے تو ہمیں یا اللہ زندگی اسلام والی عطا کر دیجئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا بتائی، میں عرض کروں گا کہ اس دعا کو ہر مسلمان کو یاد کر لینا چاہیے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، قیامت کے دن یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالی راضی کر دے گا۔ ہم سارے چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں خوش کر دے، کیوں نہیں چاہتے ہیں نا؟ ہم سب کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ قیامت کا دن ہو، اللہ تعالی ہمیں راضی کر دے، خوش کر دے، کمال ہو جائے۔ اس کے لیے ایک دعا ہے، وہ دعا صبح پڑھنی ہے 3 بار اور شام کو پڑھنی ہے 3 بار۔ صبح کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3 بار، اور شام کو بھی کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3 بار۔ بڑی پیاری، ابھی میں نے بتا بھی دی ہے، اذان کے بعد بھی وہ پڑھتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کان حقا علی اللہ ان یرضیا، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم فرما لیتے ہیں یہ دعا صبح و شام پڑھنے والے کو میں نے خوش کر دینا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ صرف یہ 3 کلمات، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں خوش ہوں، راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، اور میں راضی اور خوش ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، جن پر میں ایمان لایا ہوں، وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ قبر میں بھی انہی کے متعلق سوال ہوگا نا، من ربک من نبیک ما دینک۔ اب صبح و شام آپ پڑھ رہے ہیں، اور گارنٹی آپ کو زبان نبوت سے مل رہی ہے، جو بندہ صبح کے وقت شام کے وقت یہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم فرما لیتے ہیں کہ اللہ اس کو قیامت کے دن راضی کر دیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے، اسلام، اس کے بارے میں میں نے آپ کو چند ایک باتیں ابتدا میں بتائیں اور اس کی اہمیت ساری بتا دی۔ اب یہ ہے آخر میں کہ اسلام ہے کیا، جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر لینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جھکا دینا، مطیع کر دینا، فرما بردار بنا دینا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بنا دینا ہے، یہ ہے اسلام۔ در حقیقت عربی زبان میں مسلم، اسلام والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوتی ہے، اور وہ جو نکیل ہے نا، رسی، اس کا سرا دوسرے والا مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایک تو اونٹ کی ناک میں ہے نا، اور دوسرا جو سرا ہے وہ مالک کے ہاتھ میں۔ اب مالک نے اس کو جہاں بٹھانا ہے وہیں اس نے بیٹھنا ہے، جہاں مالک نے کھڑا کرنا ہے وہیں اس نے کھڑے ہونا ہے۔ مالک اس کو چلا دے گا یہ چل پڑے گا، مالک کھلا دے گا کھا لے گا، نہیں کھلائے گا تو نہیں۔
ہم اسلام والوں کا نام ہے مسلمان، یعنی مسلم۔ ہماری جو رسی کا سرا ہے وہ ہمارے مالک اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا یہ حلال ہے، ہم نے کھا لینا ہے، ہم نے کر لینا ہے۔ اس نے کہا یہ حرام ہے، ہم نے نہیں کھانا، ہم نے نہیں کرنا۔ یہ ہے میرے عزیزو اسلام۔ آج ہمیں اس بات کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے، لیکن ہم نے اتنا ہی اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تمام معاملات میں آپ دیکھ لیجئے، خوشی کے مواقع آتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اسلام کے مطابق خوشی کرتے ہوں۔ اسلام خوشی کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام غیروں کی نقالی کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ کیا آپ خوشی کے موقع پر غیروں کی نقالی کرنا شروع کر دیں؟ مسلمان بچہ ہے، مسلمان بچی ہے، اس کی برتھ ڈے کا موقع آ گیا ہے، اب آپ غیروں کی نقالی کرتے پھریں، آتش بازی کریں اور اس طرح کے کام کریں۔ اسی طرح کوئی اور خوشی کا، شادی کا موقع آ گیا ہے تو آپ ہندوانہ رسم و رواج کرتے پھریں۔ نہیں، اسلام کہتے ہیں خوشی کریں، لیکن اسلام کی حدود میں۔ بچیاں گا رہی ہیں، مدینہ منورہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، وہ اشعار پڑھ رہی ہیں، آپ نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن جس وقت انہوں نے غیر شرعی جملہ بولا تو آپ نے روک دیا، کہا نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہ بھی عجیب سا ہمارے یہاں مزاج ہے، ایک طرف دیندار ہیں، دوسری طرف دنیا دار ہیں۔ یہ تقسیم ہم نے خود سے کر لی، حالانکہ یہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یاد رکھیے اپنی دنیا کو دین کے مطابق گزارنا، یہی سارا کچھ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہم نے اپنے دین کے مطابق گزارنی ہے، اس لیے دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے۔ غلطی ہے ان لوگوں کی جو دین کو الگ کر دیتے ہیں، دنیا کو الگ کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی دنیا دین کے مطابق گزارنی، لازم و ملزوم ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ چلے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، آپ کسی اور مذہب کے مطابق تو گزار ہی رہے ہیں نا۔ خوشی کا موقع آ گیا مثال کے طور پر، اب آپ ہندوانہ رسمیں کرتے ہیں، آخر وہ بھی تو ایک دین ہے نا، مذہب تو ہے نا، اگرچہ جھوٹا مذہب ہے، تو آپ اس کے مطابق کیوں چل رہے ہیں؟ آپ اپنے سچے مذہب کے مطابق چل لیجئے۔ بندہ کھانا کھاتا ہے، حدیث پاک میں اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب ایک بندہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تو بائیں ہاتھ سے کھانے پر کون خوش ہوتا ہے، کون دعوت دیتا ہے، کون اس کی طرف ابھارتا ہے؟ شیطان۔ تو آپ رحمان کے سچے دین اسلام پر چلنے کی بجائے شیطان کے سچے جھوٹے مذہب پر آپ چلنا شروع ہو گئے۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے، بندہ جو بھی کرتا ہے نا، وہ آخر کسی نہ کسی دین مذہب کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرا تو کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان کا یہ امتیاز ہے، وہ اپنا تعلق مکمل طور پر اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ رکھتا ہے۔ اب اسلام کی ساری تعلیمات ہے نا، آپ نے کسی سے 2 نمبری نہیں کرنی، آپ نے فراڈ نہیں کرنا، آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی، آپ نے کم نہیں تولنا، آپ نے کم نہیں ماپنا، آپ زبان کے سچے ہوں، آپ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، آپ اپنے ہاتھ سے زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں۔ اب آپ دیکھیں نا، رشتہ داری کا معاملہ آ جاتا ہے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے رشتوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم ٹوٹل دنیا دیکھتے ہیں، لڑکا کیا کر رہا ہے، لڑکی کیا کر رہی ہے، یہ کہیں جاب کرتے ہیں، کوئی مال کما رہے ہیں، ان کے پاس دولت کتنی ہے، ان کا اپنا گھر ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن دین کے لحاظ سے ہم نہیں دیکھتے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، آپ لوگوں نے رشتہ داری کرتے وقت معیار اگر رکھنا ہے نا، تو دین کو رکھنا ہے اور اخلاق کو رکھنا ہے۔ جس کا دین اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، فزوجوا، اس کے ساتھ رشتہ داری کر لو۔ یہ ہے اسلام کا معیار۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں جی، اگر لڑکا نماز نہیں پڑھتا تو خود ہی پڑھنے لگ جائے گا، اگر اس کو دین کا نہیں پتا تو خود ہی جناب دین پر آ جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے نا، اس بات کا ہم خیال کرتے ہیں، لیکن یہ خیال کیوں نہیں کر لیتے کہ چلو بھائی اگر اس کے بعد دنیا نہیں ہے تو اللہ اس کو دنیا دے ہی دے گا، اگر یہ بیچارہ جاب لیس ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ اس کو دے ہی دے گا، اگر اس کا اپنا گھر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ اس کو دے ہی دے گا۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟
اس کا مطلب ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بات یہ ہے کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہیں دنیا نظر آتی ہے کہ دنیا کے لحاظ سے یہ بندہ بالکل آسان اور اچھی زندگی گزار رہا ہو، لیکن دین کی تم لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، ہمیں اس بات کی فکر کی بہت زیادہ اس وقت خاص طور پر ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جتنی ضرورت ہے شاید پہلے ادوار میں نہیں تھی۔ جتنے فتنے زیادہ ہیں، جتنی برائی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، دین کی ضرورت بھی اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ اللہ کا بڑا پیارا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بڑا نفاست والا، طہارت والا، صفائی والا، خوبصورت دین ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اور اللہ کی جو پسند ہے وہ معمولی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جس قدر عظیم ہے نا، اللہ کی پسند بھی اسی لحاظ سے ہر پسند سے عظیم ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنے شب و روز اور اسی طرح سے اپنی انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی، ہم اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں۔ اب ہمارے یہ ارمان ہے، ہماری خواہش ہے ہمارے ملک میں اسلام ہو، اسلام کے مطابق عدالتیں چلیں، اسلام کے مطابق پارلیمنٹ چلے، اسلام کے مطابق پورا ملک چلے، اچھی خواہش ہے، لیکن آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ تو نہیں نا ملک میں اسلام نافذ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ نہ ہم پارلیمنٹ میں نافذ کر سکتے ہیں، نہ عدالتوں کے اندر اسلام کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی تم لوگ اسلام کے مطابق ہی فیصلے کرو، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ پر، اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کر لیں۔ یہ جو ہمارا جسم ہے اس پر تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں نا۔ آپ سے، مجھ سے پارلیمنٹ کا سوال نہیں ہوگا، وہ پارلیمنٹ والوں سے ہوگا۔ آپ سے، مجھ سے عدالتوں میں اسلام کے نفاذ کا سوال نہیں ہوگا، وہ ان سے ہوگا۔ ملک میں اسلام کو نافذ کیوں نہیں کیا، یہ کن سے سوال ہوگا؟ حکمرانوں سے، جو حکمران بنتے ہیں۔ ہم سے سوال ہوگا تم بتاؤ تمہاری جو سلطنت تھی اس میں تم نے کتنا کہ اسلام نافذ کیا ہے؟ ہم نے تمہیں اسلام دیا تھا، اس کے مطابق تم نے کیسے زندگی گزاری؟ ہمارا گھر ہماری سلطنت ہے، ہماری اولاد ہماری سلطنت ہے، ہمارا وجود ہماری سلطنت ہے۔ ہم سوچیں ہم اپنی سلطنت میں اسلام کتنا کہ نافذ کرتے ہیں؟ یہ بڑا اہمیت کا حامل سوال ہے اور انتہائی قابل غور بات ہے۔ ہم بات وہ کرتے ہیں جو ہمارے بس کی نہیں ہے، ہم بات وہ کیوں نہ کریں جو ہمارے خود اپنے بس میں اور کنٹرول میں ہے اور جو ہم کر بھی سکتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر میں ہم سب جمع ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور اس بات کا پکا ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنا جہاں تک بس چلے گا وہاں اسلام کے مطابق انشاءاللہ تعالی چلنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چراغ جلے گا، ایک سے اور ایک جلے گا، 2 سے 4 جلیں گے، 4 سے 8 جلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اسی طرح ایک سے ایک چراغ جلایا اور دیکھیے پھر تھوڑے سے عرصے میں پورے عرب کے اندر اس کی روشنی پھیل گئی۔ تو ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے، کیا پتہ ہم ہی وہ چراغ ثابت ہو جائیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورے ملک پاکستان کو، کیا پوری دنیا کو منور کر دے۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر یہ امید رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ابتدا ہمیں اپنے سے کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا آپ سب نے سنا، اللہ میرے لیے، آپ سب کے لیے اس کو فائدہ مند بنائے، اور کہے ہوئے پر، سنے ہوئے پر ہم سب کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم